بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو غسل کا طریقہ بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ غسل یہ جو ہے عربی لفظ ہے، اس کے معنی بھی نہانے کے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہانا کے لفظ جب بولیں کہ ہم نہانے جا رہے ہیں تو نارمل نہانا ہوتا ہے، اور جب ہم غسل بولتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناپاکی کے بعد نہانے کو غسل بولتے ہیں اور ویسے نہانا بولتے ہیں۔ یہ لوگوں میں کنفیوژن رہتا ہے، حالانکہ علماء کرام اور علم والے جب بھی یہ بولتے ہیں کہ ہم غسل کر رہے ہیں یا نہانے جا رہے ہیں تو دونوں ایک ہی مفہوم میں ہوتے ہیں، یعنی آپ چاہے نہائیں چاہے غسل کریں تو وہ آپ کو نہانا ہی ہوگا۔ بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ ناپاکی کے بعد نہا رہے ہیں تو اس کو بھی نہانا بول سکتے ہیں اور غسل بھی بولتے ہیں۔ آپ اگر نارمل غسل کر رہے ہیں گرمی دور کرنے کے لیے یا ایسی ڈیلی روٹین والا نہا رہے ہیں تب بھی آپ اس کو غسل بھی کہہ سکتے ہیں اور نہانا بھی کہہ سکتے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جب بھی آپ کو دوسری چیز، جب بھی آپ کو کوئی غسل کے فرائض بتائے جاتے ہیں، نہانے کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے، یہ اس غسل کے لیے ہوتا ہے جس میں نہانا فرض ہوتا ہے، جو غسل۔ اور اگر آپ نارمل نہا رہے ہیں، یعنی گرمی سے بچنے کے لیے نہا رہے ہیں یا ڈیلی روٹین والا نہا رہے ہیں، آپ کی نہانے کی عادت ہے ڈیلی صبح نہانے کی، تو اس وقت اگر آپ نے ناک میں پانی نہیں ڈالا یا کلی نہیں کی اور آپ نے پورے بدن کا حصہ سوکھا رہ گیا تب بھی کوئی حرج نہیں، آپ کا غسل ہو گیا، نہانا ہو گیا۔ لیکن یہ جو غسل کے فرائض ہیں یہ اس وقت کے لیے ہیں جب کہ آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے، یعنی ناپاکی کے بعد آپ کے لیے نہانا کمپلسری اور ضروری ہو جائے، تب یہ چیزیں کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ کیا کیا؟ 3 چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں۔ یعنی اگر آپ ناپاک ہو گئے نائٹ فال کے بعد یا ہم بستری کے بعد یا لیڈیز حیض کے بعد MC کے بعد اگر نہانے چاہتی ہیں، ناپاکی کے بعد غسل کرنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے 3 چیزیں کرنا فرض ہیں غسل میں۔ کیا کیا؟ سب سے پہلی چیز منہ بھر کر کلی کرنا بلکہ مبالغہ کرنا کلی میں، اور کر کے غرارہ کرنا، یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ دوسرا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچایا اور ہم نے وضو بھی نہیں بنایا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، یعنی ہم ناپاک رہیں گے، پاک نہیں ہوں گے، تو ہم کوئی ہماری نماز بھی، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو پاک سمجھا اور ہم نے نماز پڑھ لی تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ 3 باتوں کا خاص طور سے دھیان رکھنا ضروری ہے۔ کیا کیا؟ کہ ہمیں کلی کرنا ضروری ہے، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور پورے بدن پر ہمیں پانی پہنچانا بھی ضروری ہے، ایک بال کے برابر بھی ہمارا کوئی بدن سوکھا نہ رہے۔ تو یہ تینوں چیزیں کب پوری ہو جائیں گی؟ ہم آپ کو نہانے کا طریقہ، غسل کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے پر غسل کریں گے، نہائیں گے تو آپ کی یہ تینوں چیزیں مکمل ہو جائیں گی اور آپ کا غسل بڑی آسانی سے ہو جائے گا، آپ کو کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی آپ غسل کا ارادہ کریں، غسل خانے میں داخل ہو تو نیت کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے، نیت تو آٹومیٹکلی جب نہانے جا رہے ہیں تو غسل خانے جا رہے ہیں تو نہائیں گے ہی، تو منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ پانی چھونے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد جس جگہ پر ناپاکی لگی تھی اس ناپاکی کی جگہ کو دھو لیں، آگے کا حصہ بھی دھو لیں اور پیچھے کا حصہ بھی دھو لیں، تاکہ کوئی ناپاکی کہیں باقی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد پورا مکمل وضو بنا لیں۔ جب ہم نے مکمل وضو بنا لیا تو اس میں ہماری کلی بھی شامل ہو گئی، ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی پہنچ گیا۔ اس کے بعد ہم پورا وضو بنانے کے بعد پانی اس طریقے سے بدن میں ڈالیں گے، اور میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پورے بدن تک پانی پہنچ جائے گا۔ آپ مگھا بھر کے سب سے پہلے سر سے شروعات کریں کہ سر میں ایک مگھا بھر کے ڈالیں، پھر دائنی طرف کندھے سے ڈالیں، پھر بائیں کندھے کی طرف ڈالیں۔ جب اس طریقے سے آپ پانی بہائیں گے تو آپ کے پورے بدن تک پانی پہنچ جائے گا۔ یہ مردوں کے لیے ہو گیا۔ عورتیں اگر جوڑا باندھے ہوئے ہیں یا چوٹی باندھے ہوئے ہیں تو کیا ان کے لیے جوڑا کھولنا ضروری ہے، چوٹی کھولنا ضروری ہے؟ تو بالکل بھی نہیں۔ یعنی عورتوں کے لیے شریعت نے، حدیث نے یہ آسانی فراہم کی ہے کہ اگر وہ جوڑا باندھے ہیں تو ان کو جوڑا کھولنے کی اور چوٹی کھولنے کی چندہ ضرورت نہیں، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اچھی طریقے سے رگڑ کر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لیتی ہیں اگر، اور اس طریقے سے ناخن سے گھس کے اگر وہ جڑوں تک، ان کی بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جاتا ہے تو پورے بال گیلے کرنے کی اور جوڑا کھولنے کی اور چوٹی کھولنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ اس طریقے سے غسل مکمل ہو جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز چھوٹ گئی جو غسل میں فرض ہے، یعنی آپ کلی کرنا بھول گئے یا بھول گئیں یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو آپ کا
آپ ناپاک رہیں گے، پاک نہیں ہوں گے. جب ناپاک رہے تو آپ کوئی بھی نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اس لیے غسل میں خاص طور سے ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ناک کی نرم ہڈی میں پانی پہنچانا اور کلی کرنا اور پورے بدن میں پانی بہانا، ان باتوں کا دھیان رکھیں گی تو انشاءاللہ آپ بالکل سنت کے مطابق آپ کا غسل ہوگا، آپ بالکل پاک صاف ہو جائیں گی اور آپ کی ساری نمازیں بھی قبول ہوں گی. فقط والسلام. السلام علیکم.